تھوڑی دیر کے بعد آلہ حضرت اچانک آپ نے دروازہ کھول دیا، سامنے ہم کھڑے تھے، آلہ حضرت پٹھان کے طبیعت میں کچھ غصے والے تھے، لوگ کہتے ہیں اعلیٰ حضرت شدید سخت تھے، میں کہتا ہوں ہاں، پر اس پہ جو مخالف نبی تھا، یہ یاد رکھیے گا، دشمن احمد کو چھوڑتے نہیں تھے اعلیٰ حضرت، خود ہی کا دشمن احمد کو شدت کیجیے، خود ہی کا، تو اعلیٰ حضرت باہر آئے، اپنے کو تم نہ کیا کر رہے، تم سے کہ آتا جاؤ کیوں کھڑے ہو؟ اب انہوں نے نا سید بادشاہ کو آگے کر دیا، طبیعت سے واقف تھے کہ اعلیٰ حضرت سیدوں سے پیار کرتے ہیں۔ اب سید نعیم الدین مراد آبادی نے کہا حضرت ایک عرض ہے، کیا کہو؟ کہا آپ نے دروازے بند کیا، اندھیرا تھا، پھر روشنی ہوئی، پھر کوئی بزرگ آئے، ملاقات ہوئی، ہاتھ چومے، قدم چومے، اعلیٰ حضرت یہ کون سی واقعہ ماجرا کیا ہے ہمیں بتا دو۔ آپ نے کہا جاؤ، آپ لوگ جاؤ، اس بات کو رہنے دو، کہا حضور مہربانی فرمائے، کہا سیدو اگر سید نہ ہوتے تو نہ بتاتا، سید ہے آنے نبی ہے اس لیے بتا رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا یہ بتاؤ، جب ہندوستان والوں کو، عرب و عجم کو کسی مسئلے میں مشکل اور پریشانی ہوتی ہے وہ کہاں آتے ہیں؟ کہا حضور آپ کے پاس، آپ ان کے مسائل کو حل کرتے ہیں۔ کہا میں بھی انسان ہوں، کہا جی حضرت، کہا مجھے بھی کچھ مسائل میں مشکل آتی ہے دیکھتے، کہا حضرت، کہا جب مجھے کسی کتاب میں کوئی حوالہ کوئی مسئلہ نہیں ملتا، پریشانی ہوتی ہے تو مسئلہ دروازہ بند کر لیتا ہی، بے نوازی کرتا ہے، اپنی توجہ بغداد حضور سیدنا غوث عالم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف توجہ کرتا ہے، حضرت سے گزارش کرتا ہے کہ حضور پھنس گیا ہے، کرم کیجیے۔ حضرت بغداد سے یہاں آتے ہیں، دیدار بھی کراتے ہیں، مسائل بھی حل کر جاتے ہیں۔ دیدار بھی کراتے ہیں، مسائل بھی حل کر جاتے ہیں۔ یہ حضور غوث اعظم تھے تو جب میرا مسئلہ حل کر گئے، حضوری بزرگ ہے، کون ہے؟ حضوری بزرگ ہے اعلیٰ حضرت۔ مدینہ کی زیارت پہ گئے، مدینہ کی، اچھا آقا کا دیدار تو بے شمار مرتبہ کر چکے تھے، بے شمار مرتبہ، لیکن اب خواہش کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جاگتے ہوئے دیدار کرا، اپنے جسم اطہر کے ساتھ، ابھی میں جاگ رہا ہوں، تشریف لے آئے۔ اب اعلیٰ حضرت وہاں پہنچے، حضور کی شان میں گنبد خضرا کے سامنے بیٹھ کر نعت پڑھی، لکھی وسیع لال ازار پھرتے ہیں، تیرے دن ہے بہار پھرتے ہیں، اس گلی کا گداہ میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں۔ اب یہ نہ ہے کہ آقا دیدار کرائے مگر کرم نہیں ہوا، کرم نہیں ہوا، دیدار حضور نہیں کرا رہے۔ پھر دکھا، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، سید نعیم الدین مراد آبادی کہتے ہیں میں ساتھ تھا، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ حضور کے در کے کتے تو کئی ہیں جو آتے ہیں چلے جاتے ہیں، احمد رضا تجھ سے کتے تو ہزار پھرتے ہیں، کیوں کرم ہے؟ جب یہ کہا نا تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں، سید نعیم الدین مراد آبادی کہتے ہیں اعلیٰ حضرت کو تو کرم ہونا ہی تھا۔ میں نے بھی دیکھا کہ حضور اپنی جانوں مبارک سے باہر تشریف لے آئے، باہر تشریف لے آئے، اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کو اپنا دیدار کرا دے، اور جب اعلیٰ حضرت نے میرے آقا کا دیدار کر لیا، دیدار کر لیا، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے پھر قلم اٹھایا
وہ کمال حسن حضور ہے کہ جو مان نقش جہاں نہیں لم یاتی نظیر کا فی نظر مسلط نشد پیدا جانا. پھر اعلیٰ حضرت نے حضور کی شان میں قصیدے کہے اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام شاہ احمد رضا خان آپ فرماتے لوگوں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. اعلیٰ حضرت کا یہ سلام، صرف یہ سلام دینا، یہ سلام میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں آپ میں سے ہم میں سے کوئی 2 مہینوں میں بھی یاد نہیں کر سکتا اتنے اشعار ہیں اس صلاۃ السلام کو. اب بھی کر دی. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. اور پھر آخر میں جو آپ نے مکہ لکھا، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو، کاش محشر میں جب ان کی بھیج سب ان کی شوکت پہ مجھ سے خدمت کے قدسی، کچھ کہتے فرشتوں کو مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہارگا ہارگا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. مطلب کیا اس شعر کا؟ میں شعر کا مطلب سمجھا کے ایک اور بات کر کے گفتگو ختم کرتا ہوں. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت دراصل یہ لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ جب محشر میں ساری کائنات، ساری دنیا والے، ساری امتیں جمع ہوں گی، اللہ کا جلال ہوگا، اللہ کا اور ایسا جلال کہ نبی بھی گھبرا رہے ہوں گے. اللہ کے جلال سے اتنا خوف ہوگا. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ جب فرشتے اللہ کے جلال کو دیکھیں گے نا، اللہ کے جلال کو دیکھیں گے، وہ فرشتے مجھ سے کہیں گے احمد رضا اللہ تو خوش ہوتا ہے نبی پر درود سے، اللہ درود سے، صلاۃ و سلام سے. احمد رضا جو دنیا میں تم رسالت معاف کی شان میں سلام پڑھ کے آئے، وہ سلام پڑھو تاکہ رب کا جلال جمال میں بدلے، رب کا جلال جمال میں بدلے. آپ فرماتے پھر میں شروع ہو جاؤں گا. آپ خواہش کرتے ہیں کاش محشر میں جب ان کی آمد ہے سارے جمع ہوں گے، رسالت معاف آئیں گے، رسالت معاف اللہ جلال میں ہوگا. کاش محشر میں جب ان کی آمد ہے بھیج سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام مجھ سے خدمت کی قدسی کہے ہارگا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. اعلیٰ حضرت فرماتے جب میں یہ پڑھوں گا پھر اعلیٰ اللہ کا جلال جمال میں بدل جائے گا، پھر اللہ اس امت سے قبول فرمائے گا. اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت آخری بات امام شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ نے، مولانا صاحب بہار شریعت امجد علی اعظمی رحمت اللہ علیہ، آپ کے خلیفہ بھی ہیں، شاگرد بھی ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کو دین سے اور حضور سے کیسی محبت تھی. آپ فرماتے ہیں کہ مجھے حضور کی شان میں ایک مسئلہ درپیش آیا، میں نے مخالفین کو جواب دینا تھا. جب میں اعلیٰ حضرت سے مسئلہ پوچھنے گیا، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے پاؤں سے جان نکل چکی تھی. پاؤں سے یعنی آپ کے آخری لمحات ہیں، جان نکل رہی ہے، پاؤں سے جان نکلتی ہے. یہ اصول ہے، پاؤں سے جان، جسم میں جان منہ کے ذریعے آتی ہے اور نکلتی پاؤں سے ہے، یعنی پاؤں سے نکلنا شروع ہوتی ہے، منہ کے ذریعے نکلتی ہے. آپ فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت کے آدھے پاؤں یعنی آدھی پاؤں سے آپ کی جان نکل چکی تھی، روح ختم ہو چکی تھی. میں پوچھا اور میں نے کہا یوں ایک مسئلہ درپیش آ گیا یوں کی شان میں، مخالفین کو جواب دینا ہے. اعلیٰ حضرت نے کہا ابھی تھوڑی دیر پہلے میرے پاس میری بیٹی آئی ہے، مجھے میری بیٹی کا نام یاد نہیں تھا، مجھے میری بیٹی کا نام یاد، میری کیفیت دیکھیں، بیٹی کا نام یاد، لیکن ہم جی میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں جتنے دلائل لکھے پڑھے، حضور کے مخالفین کو جتنے جواب دیے، سب کے سب ابھی بھی مجھے یاد ہے.
ابھی بھی یاد ہے؟ پوچھو کیا پوچھو کہ فلاں مسئلہ ہے، فلاں کتاب فلاں پیج فلاں نمبر پہ یہ مسئلہ موجود ہے، جاؤ لکھ لو۔ حضور امجد علی اعظمی کہتے ہیں میں حضرت کے گھر سے باہر آیا، شور اٹھ گیا کہ اعلیٰ حضرت قریب پرواز کر گئی۔ اعلیٰ حضرت قریب اس لیے کہ اعلیٰ حضرت پہلے کہہ چکے تھے جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، جان و دل ہوش و خرد، ہوش عقل کو کہتے ہیں، خرد کی عقل کو کہتے ہیں، جان دل ہوش خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رہا، تم نہیں چلتے رہا، سارا تو سامان گیا، سب کچھ وہاں پہنچا، ابھی نہیں آؤ۔ انہیں مانا، انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد، نہ دنیا سے مسلمان گیا، نعمت بات کا جس سمت وہی شان گیا، ساتھ ہی منشیے رحمت کا قلم دان گیا، جان دل ہوش خرد سب کو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رہا، سارا تو سامان گیا۔ حضور امجد علی اعظمی فرماتے ہیں سب باتیں بھول گئی تھی لیکن میرے امام کو نبی کا عشق نہیں بھولا تھا، میرے امام کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کے بارے میں وہ علم تھا، آپ کو وہ نہیں بھولا۔ اس کو کہتے ہیں اعلی حضرت، اس کو کہتے ہیں ایسے عشق کو کہتے ہیں، اس لیے ہم کہتے ہیں عشق محبت، عشق محبت۔ آپ کنجوسی نہ کریں، یہ تو عاشق کی بات ہے، دم رب کے بولے عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، علم حکمت، علم حکمت۔ اللہ پاک اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کا فیضان جاری فرمائے، اور انشاءاللہ یہ جو فیضان آپ کو نظر آ رہا ہے، اور یہ فیضان پوری دنیا میں رضوی اور بریلویوں کی صورت میں اعلیٰ حضرت کا فیضان جاری ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک جاری، قیامت تک جاری رہے گا ظہور کا۔ یہ بھی میرے اعلیٰ حضرت کا شعر ہے، آپ علماء سے اگر تقریریں سنیں تو سارے شعر اعلیٰ حضرت کے رہے گا یہی، ان کا پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، چمک پیچھ سے پاتے ہیں میرا دل بھی چمکا دے، رہے گا یہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، وما توفیقی الا باللہ۔